اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس کا بک والیوم 1 اس میں چیپٹر نمبر 27 نمبر چیپٹر وہ آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اس چیپٹر کا عنوان ہے مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم، ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے کا بیان. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کی تعریف، اسی کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم صبح بلکہ ہم علی الصبح اس کے حضور اپنے روزانہ کے وقت سے تھوڑا سا وقت اس کے حضور ہم پیش کرتے ہیں، اس کے کلام کو اور ہمارے سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک خاص کرم اور فضل ہے جو یقیناً اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، ہماری عشق کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کوشش کے بدلے میں ہمیں اس کی صحیح سمجھ اور صحیح سمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ساتھیوں کی اصلاح کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چیپٹر نمبر 27 جس کا ٹاپک یہاں پر ہائی لائٹ ہے آپ کے سامنے کہ مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے کا بیان. حرمات یہ ہم نے لفظ جو ہے مطلب اکثر پڑھا ہے قرآن مجید میں بھی، خاص کر جب ہم اپنی دین کی، اسلام کی کچھ بات کرتے ہیں، اس کی کچھ تعلیم حاصل کرنے کی یا اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم کوئی کچھ پڑھتے ہیں، کچھ احادیث یا آیات یا کچھ بھی کسی بھی موضوعات پر، تو ہمیں اکثر اوقات یہ حرمات یا حرمت کا لفظ جو ہے وہ سننے میں ملتا ہے. اور عام طور پر حرمت والے مہینے جو ہے یہ تو بہت ہی مشہور الفاظ ہیں. حرمت والے مہینے، حرمت حرام کردہ چیزیں یا وہ چیزیں جن کو حرام کر دیا جاتا ہے. حرمت والے مہینے جو ہیں وہ گنے ہوئے جو 4 مہینے ہیں جس میں بہت سارے معاملات، خاص کر جنگ و جدال اور اس طرح کی معاملات جو ہیں ان کو سختی سے منع کیا گیا، اس لیے ان کو حرمت والے مہینے جو ہے وہ کہا گیا. حرمات اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عام الفاظ میں وہ چیزیں ہیں جو کسی شخص کے لیے یا کسی انسان کے لیے حرام ہیں. تو مسلمانوں کی حرمات کی تعظیم کا مطلب کہ مسلمانوں کی آپس میں ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ حرام ہوں گی. ایک مسلمان کے لیے کچھ چیزیں جائز نہیں، مناسب نہیں،
یا حرام ہے، بہت ہی سختی سے منع ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کریں یا سوچیں یا اس کا کوئی پہلو ان کے سامنے رکھیں۔ تو مسلمانوں کی حرمات یعنی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی بابت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنا مناسب نہیں، وہ مسلمانوں کی حرمات ہیں، اور ان کی تعظیم کرنا یہ اس موضوع کے مزید وضاحت کی طرف لے کے جاتا ہے کہ حرمات کی تعظیم یعنی جو مسلمانوں کی وہ باتیں یا چیزیں جو ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں ان کی تعظیم کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی طرف توجہ رکھنا ہر وقت، یہ اور ان کے حقوق اور ان پر شفقت اور رحمت کرنے کا لابھ، مسلمانوں کا ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق اور ان کے اوپر شفقت، یا اس کو عربک میں شفقہ کہا گیا، شفقت اور رحمت کرنے کا بیان، کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، ان میں ان کے حقوق اور ان کے جو عزت اور تکریم ہے اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا، اس کا خاص اہتمام کرنا، یہ اس کے متعلقہ یہ موضوع ہے، اس کے متعلقہ یہ چیپٹر ہے جو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اکیلا ہی، صرف وہی ایک اکیلا ساری دنیا سے کٹ کر کہیں پر جا کر آباد ہو کر بالکل ہی اکیلا اپنی ہی زندگی صرف گزار سکتا ہے بغیر کسی دوسرے انسان کے، یہ ممکن ہی نہیں۔ تو جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک گھر کی شکل میں، ایک خاندان کی شکل میں، ایک کنبے کی شکل میں، ایک قبیلے کی شکل میں، پھر ایک بستی کی شکل میں، اور بستی سے باہر نکل کر ایک شہر کی شکل میں یا ایک ملک کی شکل میں، یا اس کے بعد پھر اس دنیا میں جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جیسے جیسے ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، ویسے ویسے ان میں کچھ بگاڑ یا ان میں کچھ تناؤ یا ان میں کچھ اونچ نیچ کا معاملہ جو خطرہ ہے وہ بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اونچ نیچ کے معاملات جو ہیں اور زیادہ مطلب واضح ہوتے جاتے ہیں، یا اور زیادہ اس کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ جب ایک انسان خاندان میں ہوتا ہے، اپنی فیملی میں ہوتا ہے، تو ان کے آپس میں ایک دوسرے کے میاں بیوی، بچوں کے والدین کے، بہن بھائیوں کے آپس کے حقوق اور ان کی آپس کی ذمہ داریاں یہ ان کے اوپر ہیں۔ تو جب وہ اپنے فیملی سے باہر نکلتے ہیں اپنے محلے وغیرہ میں یا اپنی بستی وغیرہ میں، تو حقوق العباد کے دوسرے میٹرز آ جاتے ہیں، کاروبار کے معاملات آ گئے، اس میں روزمرہ رہن سہن کے معاملات آ گئے، لین دین کے معاملات آ گئے، مطلب قومی سطح پر چلے جائیں تو پھر اور زیادہ ذمہ داریاں یا اور زیادہ معاملات جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے۔ تو جیسے جیسے یہ معاملات کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، ویسے ویسے ان کی رسپانسبلٹیز، ان کے مختلف حقوق، ان کے مختلف ذمہ داریاں جو ہیں وہ بھی بڑھتی ہیں یا وہ بھی مختلف نوعیت کی ہوتی جاتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں، چاہے وہ انسان اپنے گھر کے اندر ہے، چاہے وہ اپنی بستی کے اندر ہے یا اپنے قبیلے کے اندر ہے یا اپنے ملک کے اندر ہے، جہاں پر بھی ہے، جس بھی صورت میں ہے، اس کے لیے کچھ حرمات ہیں دوسرے مسلمانوں یا دوسرے لوگوں کے لیے، کچھ ذمہ داریاں ہوں گی، اس کے کچھ حقوق ہوں گے، کچھ فرائض ہوں گے جن کا اس کو ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں کور ہوتی ہیں۔ تو مسلمانوں کی حرمات سے مطلب ایک بریکٹ یہ ہے اس موضوع کے جو لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق اور تعلقات اور ان کے اوپر جو اپنے مطلب فرائض اور ذمہ داریاں جو ہے ان کی حرمات یا ان کی حرمات کی تعظیم کرنا ہے۔ بہرحال یہ موضوع کی طرف صرف اشارتاً ہے کہ یہ موضوع بھی الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر تھا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے ایک جامع اور بہت وسیع موضوع ہے۔ اس میں جب ہم آگے کچھ آیات اور احادیث پڑھیں گے تو اس میں جو ٹو دی پوائنٹ چیزیں جہاں پر ذکر کی گئی ہیں وہ مزید واضح ہو جائیں گی ہمارے اوپر، اور انشاءاللہ وہ ہم بڑی آسانی سے ان کو سمجھ بھی لیں گے۔ یہ ہمارے روزمرہ کے معاملات اور روزمرہ کے آپس میں جو حقوق و فرائض اور ذمہ داریاں جو ہیں انہی کی طرف یہ توجہ دلاتا ہے یہ پورا چیپٹر۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ حسب عادت سب سے پہلے کچھ آیات جو ہیں
وہ کوٹ کی گئی ہیں قرآن مجید کی۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حج کی آیت نمبر 30 جو ہے وہ یہاں پر سب سے پہلے کوٹ کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، پس وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کی حرمتوں کی تعظیم کرنے والے کو بہت ہی بہتر مقام یا بہت ہی بہتر الفاظ سے یا بہت ہی بہتر انجام سے اس کو ہمکنار کرائے گا۔ تو یہ ایک بڑی عام سی آیت کہ جو دوسرے مسلمانوں کی یا جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اوپر فرائض اور ذمہ داریاں دی ہیں، جو ایک دوسرے کی عزت و تکریم یا ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور محبت کا جو معاملہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار نصیحت کی ہے قرآن کے ذریعے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث اور سنت کے ذریعے بھی، تو جو اس کی حفاظت کرے گا، جو اس کی تعظیم کرے گا، جو اس کا اہتمام کرے گا، تو اللہ کے ہاں اس کا بہترین اجر ہے، اللہ کے ہاں اس کا بہترین مقام ہے، اللہ کے ہاں پاس اس کا بہترین فضل ہے۔ اسی طرح سے دوبارہ سورہ حج کی آیت نمبر 32 اگلی آیت جو کوٹ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا پس یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ اللہ کے شعائر کی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی جو چیزیں جو اس نے حلال کی ہیں ان کی اور جو حرام کی ہے، حلال کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے کی اپنی ہمت کے مطابق اور حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرنے کی جو اس کی کوشش کرے گا، جو اس کی تعظیم کرے گا یا اس کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کرے گا، تو در حقیقت یہی دلوں کے تقوی سے ہے۔ دلوں کا تقوی تو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو ہے انسان اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا رہے اور اپنے جو رستہ ہے اس کو سیدھا کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ تقوی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے شاعر، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رکے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اسی طرح سے آگے سورہ ہجر کی آیت نمبر 88 جس کا یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ مس ہو گیا، یہ سورہ ہجر کی آیت 88 ابھی ریسنٹلی ہم نے قرآن مجید میں بھی اس کو مکمل پڑھا ہے۔ بہرحال اس آیت کا ایک حصہ یہاں پر کوٹ کیا گیا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ اپنے ہاتھوں کو مومنوں کے لیے مطلب جھکائے رکھیں، اپنے ہاتھوں کو یا اپنے بازوں کو مومنین کے لیے جھکائے رکھیں، یعنی مومنین کے لیے آپ رحمت اور شفقت اور نرم دلی کا معاملہ جو ہے وہ رکھیں مومنین کے لیے، ان کی عزت و تکریم اور ان کے لیے رحمت جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ آپ زیادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ مومنین جو ہیں، جو ساری دنیا کے جو دوسرے مسائل ہیں یا دوسرے معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر جو آپ کے اوپر ایمان لے کر آئے اور آپ کی نصیحت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کیا اور اس میں پھر آپ کے حضور وہ بڑی عزت اور بڑی تکریم کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں اور آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ نادار ہیں، چاہے وہ غریب ہیں، چاہے وہ کمزور ہیں، لیکن ان کی حفاظت، ان کے لیے ہاتھ جھکائے رکھنا یا بازو جھکائے رکھنا، یعنی ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا اور ان کے شان ان کا استقبال کرنا اور ان کو اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا، یعنی ان کے حرمات جو ہیں ان کا خیال رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 اگلی آیت یہاں پر کوٹ کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے بغیر کسی جان یا زمین میں فساد کے، جس نے بغیر کسی جان یا زمین میں فساد کے کسی جان کو قتل کیا، کسی جان کو ناجائز قتل کر دیا، پس اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا کر زندہ کر دیا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ کر دیا۔ جس نے کسی جان کو
بغیر جان یا زمین میں فساد کے کسی قتل کرنا قتل ناحق کسی صورت میں بھی جائز نہیں، کسی صورت میں بھی اس کی کوئی صورت ممکن نہیں ناجائز قتل کرنا۔ ہاں اگر قصاص کے طور پر اگر کسی کو قتل، قصاص جو ہے وہ تو فرض کیا گیا ہے، تو قصاص کے طور پر اگر کسی کو قتل کیا جائے، یعنی قصاص یعنی کسی جان کے بدلے جان کو اگر قتل کیا جائے، یا فساد کرنے والے کے خلاف، زمین میں فساد کرنے والے کے خلاف کچھ اقدامات کر کے ان کا قلم کما کیا جائے، تو یہ صرف دو صورتیں ہیں جس میں ایک انسانی جان جو ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی صورت نہیں کہ کسی انسانی جان کو قتل کیا جا سکے۔ تو ان دونوں چیزوں کے علاوہ اگر کوئی ناجائز طور پر کسی انسان کو قتل کرتا ہے، کسی جان کو قتل کرتا ہے، تو ایک جان کو قتل کرنے کا مطلب اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا ہے، تمام انسانوں کو۔ قتل و غارت گری اور مطلب خون ریزی جو ہے یہ ایک کسی بھی ملک یا کسی بھی خطے کے امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایک نہایت ہی سینسٹیو اور نہایت ہی ضروری پہلو ہے۔ خدا نہ خواستہ جہاں پر اس طرح کے فسادات پھوٹ پڑے، وہاں پر زندگی کو قائم رکھنا یا وہاں پر رہنا بسنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ہے۔ ایسی صورت میں پھر وہ مطلب اور زیادہ مزید معاملات جو ہیں بگڑتے جاتے ہیں، اسی لیے اس کے اوپر بہت سی سخت آیات جو ہیں وہ ذکر کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے موضوع اس قدر اہمیت کا حامل ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ایک دفعہ قتل کر دے تو کہہ لیں کہ اس کے لیے تو راستہ اور آسان ہو گیا، اس کے لیے کسی بھی شخص کو یا کسی انسان کو قتل کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا، اور اگلی دفعہ وہ اور زیادہ آسانی سے اس کو اس طرح سے فساد کرے گا یا اور زیادہ مطلب آسانی سے اس کو قتل کرے گا، یا یہ ایک دفعہ اس رستے پر جو چل گیا وہ پھر اور بھی آگے بڑھتا اگر چلا گیا تو اس کو روکنا بھی مشکل ہوگا اور زیادہ نقصان کا باعث بنتا رہے گا۔ تو اس لیے یا اس کے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، یقیناً ہم نے یہ آیت جب پڑھی تھی اور عام فہم سی آیت ہے، ہمیں اس کے بہت سارے پہلوؤں کا بہت اچھی طرح سے ادراک بھی ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا، کسی ایک زندگی کو بچا لیا کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اس کو علم و حکمت دے کر اس کو سکھایا، چاہے پریکٹیکلی فزیکلی اس کی جان بچائی ہے کسی طور پر، یا کسی کنبے کی یا کسی فیملی کو سپورٹ کر کے ہم نے بہت ہی غربت کے حالات تھے یا بہت سی معاملات ان کے غمگیر تھے تو اس کو کسی طریقے سے ہم نے سپورٹ کر کے اس فیملی کو یا اس کسی پرٹیکولر بندے کو ہم نے سہولت دی دنیا میں تاکہ وہ اپنی زندگی جو ہے تھوڑے سے بہتر گزار سکے، اپنے معاملات کو درست کر سکے، یا کم از کم اس کے جو بیسک نیسیسٹی آف لائف ہے اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے وہ، تو یہ بھی ایک اس کی زندگی کو بچانے کے مترادف ہی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے مختلف موضوعات ہیں اور بہت سارے مختلف پہلو جو ہیں وہ اس سے نکلتے ہیں۔ عام سی آیت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کی گہرائیوں میں جو چھپے ہوئے پیغامات ہیں، جو نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آگے احادیث کی طرف۔ تو سب سے پہلی جو حدیث یہاں پر کوٹ کی گئی ہے حدیث نمبر 224 ہے اس کتاب کی یا اس چیپٹر اس والیوم کی، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 1 ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ نے سمجھانے کے لیے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے
یعنی مسلمان معاشرہ یا مومن معاشرہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر، یا ایک دوسرے کا ساتھ تعاون بڑھا کر، یا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے، ایک دوسرے کی تعظیم کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ دے کر، وہ اس پوری جو امت مسلمہ کہہ لیں یا ایک امت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پوری جو عمارت ہے، اس کی پوری جو بلڈنگ ہے، اس کو مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک گھر میں کوئی اینٹ یا بلاک جس سے گھروں کو بنایا جاتا ہے، اگر آپ یہ جو میسن جو ہے، میسن کیا کہتے ہیں اس کو، مستری وغیرہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو بلڈنگ کی تعمیر کرتے ہیں، چاہے وہ اینٹ جو ہے، بلاکس جو ان کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی بھی بلاک کی شکل میں، جو دیواریں جب تعمیر کرتے ہیں تو ایک اینٹ یا ایک بلاک کو وہ بڑی آسانی سے ہلکا سا ہتھوڑا مارتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ اکثر جو ہے وہ اس کو مطلب دیوار کی چنائی یا دیوار کو جب کھڑا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اینٹوں کو کبھی سائز اس کا کم چھوٹا کرنے کے لیے اس کو تراشتے ہیں، تو وہ ہلکی سی ٹھوکر مارتے ہیں جب اس اینٹ کو، تو وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن وہی اینٹ جب اس کو دیوار میں چن دیا جاتا ہے، اور وہ دیوار جب کھڑی ہو جاتی ہے، دیوار جب مطلب تعمیر ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اسی اینٹ کو اتنی سی ضرب سے توڑنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا، اس کی مضبوطی بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے۔ یہ ایک بڑا عام سا مشاہدہ ہے جو ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں کہ ایک اینٹ کو انفرادی طور پر ہلکی کی ٹھوکر لگانے سے وہ اینٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن وہی اینٹ جب کسی عمارت میں، کسی دیوار میں چنائی کی ہوئی ہو تو اس کو توڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور قدرے زیادہ ایفرٹ اس میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن جو ہے وہ دوسرے حق میں ایک دوسرے کے مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، تو یقیناً وہ کمزور ہیں، یقیناً وہ بہت سارے معاملات میں مطلب بہت سارے معاملات میں ویک رہیں گے۔ لیکن جب وہ متحد ہو کر، ایک جان ہو کر، ایک امت بن کر رہیں گے تو ان کے درمیان جو رشتے ہیں وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ ان کی پوری عمارت جو ہے، ایک مومن، ایک کنبے کی یا ایک امت کی جو بلڈنگ ہے وہ بہت ہی مضبوط ہوگی، اور اس کا ہلانا جو ہے وہ آسان کام نہیں رہے گا۔ تو یہ ایک اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں، یعنی دونوں ہاتھوں کی انگلی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتانے کے لیے۔ اور یہ عام سی ہے کہ ایک مسلمان امت جب وہ متحد ہو کر رہے گی تو یقیناً وہ مضبوط ہوگی، اور اس میں بگاڑ پیدا کرنا، اور دوسری جو امتیں ہیں یا دوسرے جو مسلمان کے دشمن جو قوتیں ہیں، ان کے لیے یہ انتہائی مشکل یا ناممکن ہوتا چلا جائے گا کہ وہ ان میں کوئی بگاڑ کریں، یا ان میں کوئی فساد برپا کرنے کی کوشش کریں، یا اس طرح کے معاملات۔ لیکن آج کل اس چیز کی ہماری امتی طور پر یا اجتماعی طور پر بہت ہی کمی ہے، خاص کر بین الاقوامی معاملات میں، کہ ایک دوسرے کے مطلب ملکوں کے معاملات جو ہیں وہ ایک دوسرے میں بالکل بھی ان میں کوئی اتحاد نہیں۔ ہر ملک جو ہے یا ہر جو سوسائٹی ہے وہ اپنی ہی بات کرتی ہے، اپنی ہی حدیں جو ہے ان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اپنی سرحدیں جو ہیں ان کو قائم رکھنے کے لیے سارے تگ و دو کر رہے ہیں۔ مسلم امہ جو ہے نا، مسلمان ایز اے امت اس میں بہت ہی کمزور نظر آتی ہے، اور اس چیز کی بہت کمی نظر آتی ہے کہ ان میں مضبوطی اور اتحاد جو ہے وہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح جو سمجھ ہے وہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے وسائل اور ایسے حالات پیدا کر دے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر، ایک دوسرے کے لیے متحد ہو کر اسلام کے سر بلندی کے لیے وہ کچھ اقدامات کریں، تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ جو قوتیں ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کے درپے ہیں، ان کا مقابلہ جو ہے وہ کر سکیں۔ یہاں پر اس کے فوائد میں لکھا گیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا گیا ہے، کہ ایک مسلمان اسلامی معاشرے کی ایک اینٹ ہے۔ جس طرح اینٹیں باہم مل کر ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتی ہیں، اسی طرح مسلمان ایک دوسرے کے معاون اور دست و بازو ہوتے ہیں، اور باہم
دیگر پیوست رہتے ہیں. یعنی یہ پوری اجتماعی طور پر ایک امت کے لیے ایک بہت ہی اہم حدیث ہے کہ جب تک ان میں اتحاد اور جب تک ان میں یکجہتی نہیں ہوگی، جب تک ان میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ایک دوسرے کے لیے مطلب جذبات نہیں ہوں گے، جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اور مضبوطی نہیں ہوگی، تب تک یہ قوم جو ہے یہ اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی کہ باہر کی جو طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکے. آگے حدیث نمبر 225 ہے. انہی حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے، جو ہماری مسجدوں میں سے کسی مسجد سے یا بازاروں میں سے کسی بازار سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے اچھی طرح روک کر رکھے، تو اس تیر کو اچھی طرح سے روک کر رکھے، یا اس کا اگلا حصہ دھار والا حصہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط پکڑ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے. ہماری مسجدوں میں سے یا ہماری بازاروں میں سے کوئی شخص اگر جب گزرے تو اگر اس کے پاس تیر ہو تو اس تیر کو اس طرح سے حفاظت کرے یا اس تیر کو اس طرح سے رکھے، محفوظ بنائے کہ ایسا نہ ہو کہ گزرتے ہوئے اس کا تیر جو ہے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف کا باعث بن سکے. یہ اشارتاً یہ ایک مثال کے طور پر ہے، یا ایک پہلو جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. در حقیقت اس میں تقریباً سارے ہی اس طرح کے ملتے جلتے پہلو آ جاتے ہیں کہ جب کوئی شخص اگر کہیں بازار سے گزر رہا ہے، کسی مسجد سے گزر رہا ہے، کسی رستے سے گزر رہا ہے، تو اس کے پاس یہاں پر تیر کا ذکر ہے. تیر کیونکہ لمبائی میں تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور اس کا اگلا حصہ جو ہے بڑا تیز ہوتا ہے، اور اگر وہ تیر جو ترکش میں ہے، ترکش یعنی پیچھے جو پیٹھ پر ایک مطلب بیگ سا ڈالتے ہیں جس کے اندر تیر رکھا جاتا ہے، اس کو غالباً ترکش کہتے ہیں. یا اس کے علاوہ اگر وہ گزر رہا ہے تو وہ تیر اگر اس کے پاس ہے تو وہ تیر کو اس طرح سے پکڑے یا اس طرح سے اس کی حفاظت کرے کہ کہیں وہ دوسرے لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دے. اسی طرح سے رستوں میں گزرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی سامان ایسا ہے، یا کوئی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی آپ کی جو حدود ہے اس سے باہر جا رہی ہوتی ہیں، جیسے کوئی لمبا بانس وغیرہ ہے یا سیڑھی وغیرہ ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں جو نقل و حرکت کی ہو سکتی ہیں. آپ کے پاس گاڑی میں اگر کچھ سامان وامان ہے تو وہ گاڑی سے اگر باہر نکل رہا ہے تو وہ دوسروں کے لیے نقصان کا یا تکلیف کا باعث بن سکتا ہے. تو کسی بھی طرح سے ایسا کوئی بھی معاملہ ہے تو دوسروں کی حفاظت کرنا کہ کہیں دوسروں کو کوئی چوٹ نہ پہنچ جائے، کوئی دوسروں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو یہ انتظام کرنا اور اس چیز کا خیال رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہ ایک مسلمان کے ضروری ہے. یہ ایک انتہائی عام سی سادہ سے الفاظ کے ساتھ یہ بہت ہی عام سا موضوع ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بازار اور مطلب گلی محلے میں اور کہیں بھی ہو سکتا ہے. ایون کہ گلی محلوں میں مطلب پرانے علاقوں میں آج بھی ہوگا کہ وہ اپنے گھر کے باہر جو سیڑھیاں وغیرہ بناتے تھے وہ اتنی زیادہ لمبی چوڑی بنا دی کہ وہاں سے گاڑی کا گزرنا یا عام پیدل گزرنا جو ہے ان کے لیے مشکل ہو گیا. تو یہ حدیث جو ہے ان موضوعات کو بھی کور کر لے گی. غرض یہ کہ بہت سارے مختلف قسم کے موضوعات اس حدیث کے تحت آ سکتے ہیں، جس میں کسی بھی طریقے سے، چاہے براہ راست ہو یا بالواسطہ ہو، کسی بھی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ کوئی ایسے اقدامات کرے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہو. اگر اس کو کچھ ایسا کرنا بھی پڑ رہا ہے تو وہ اس انداز سے کرے کہ دوسروں کی حفاظت ہو سکے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اس سے. اس کے فوائد میں اسلام نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کا کتنا اہتمام فرمایا ہے، لیکن آج کل اسلحے کی فراوانی کے اس دور میں معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، اور مسلمان بے محابہ اسلحے کا استعمال کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. یعنی آج کل کے اسلحے کی نمائش
یہ جیسا کہ یہ حدیث میں تیر کا ذکر ہے، تیر جو ہے اس وقت کا ایک اسلحہ تھا، ایک جنگی ہتھیار ہی تھا، تو اسی سے مطلب یہاں پر اقتباس کیا گیا ہے کہ اسلحے کا بیجا استعمال جو ہے آج کل وہ بہت ہی زیادہ فساد کا باعث بنا ہوا ہے، اور اس سے ناحق قتل بھی ہوتے ہیں اور ناحق دوسرے معاملات بھی چلتے ہیں۔ کچھ اور نہیں تو خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کر کے دہشت پلاتے اور لوگوں کو ناگہانی موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں کہ خوشی کے موقع پر مطلب فائرنگ کرتے ہوئے بہت دفعہ ہلاکتوں کی خبریں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں، بلکہ بہت دفعہ ایسی بھی خبریں آتی ہیں کہ جس میں وہ جو فائرنگ کرنے والا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ہی اس نے ہلاک کر دیا، وہ غلطی سے اس کے پاس جو بھی ریوالور یا پسٹل وغیرہ ہے غلطی سے چل گئی تو وہ خود اپنے آپ کو ہی اس نے ہلاک کر لیا۔ اس کے علاوہ بچوں کے ہاتھ میں یہ اسلحہ جو ہے وہ بھی رپورٹ ہوتا ہے، اور اس کے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ بہرحال اسلحے کے معاملے میں ناجائز اس کا اور بے تحاشا استعمال جو ہے بغیر کسی سیفٹی اور سیکیورٹی کے بغیر، اس کے مناسب جو احتیاطی اقدامات ہیں ان کے بغیر کیا جاتا ہے، یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے۔ علاوہ ازیں خوفناک آتش بازی کے دھماکوں سے بھی لوگوں کا آرام و سکون برباد کیا جاتا ہے۔ خوفناک آتش بازی یہ شادی بیاہ کے معاملات میں یا مطلب اس طرح کے جو بھی کوئی مطلب تقریبات وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں شادی بیاہ کے آتش بازی یا آتش بازی سے متعلقہ اور بھی بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے اونچی آواز میں یہ میوزک وغیرہ یا گانے وغیرہ لگا کر یا ڈول ڈمکے جو ہے اس کے اوپر ساری رات پتہ نہیں رقص کیا جاتا ہے اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا ہے، تو اس طرح کے معاملات میں بھی دوسرے لوگوں کو اذیت پہنچائی جاتی ہے، ان کی نیند کو خراب کر کے یا ان کے رستوں کو بلاک کر کے یا اور متفرق طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آج کا مسلمان اپنے مذہب کی تعلیمات سے کس طرح بے پہرا یا اس سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ بہرحال یہ یہاں پر اس فائدے جو لکھیں گے اس میں بھی کچھ موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو یہ ایک بڑا عام سا موضوع ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بنے، چاہے وہ فزیکل تکلیف ہے، فزیکل پین ہے، فزیکل اس کے راستے میں کوئی جیسے تیر کی مثال دی یا جیسے مختلف چیزیں یا جیسے مطلب رستوں کو بلاک کر دینا اور رستوں میں کچھ اس طرح کی رکاوٹیں ڈالنا جس سے رستے میں وہاں سے گزرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کچھ تکلیف یا پریشانی کا باعث ہو، یا ان کے آرام اور سکون میں خلل ڈالنا، ان کو ذہنی اذیت سے دوچار کرنا، جس بھی طرح سے ہو، مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کے لیے وہ اذیت اور تکلیف کا باعث بنے۔ اسی طرح اگلی حدیث نمبر 226/3 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے۔ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے میں جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی ایک عضو یا جسم کا کوئی ایک حصہ درد کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی وجہ سے بیداری اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے فوائد میں ایک دوسری حدیث کا بھی ریفرنس یہ وہ دیکھتے ہیں، اس کے ہم معنی یہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے متفق حدیث تھی۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں مومن ایک آدمی کی طرح ہے، مومن جتنے ہیں وہ سب ایک آدمی کی طرح ہیں، جب اس کی آنکھ دکھتی ہے تو سارا جسم دکھتا ہے، جب اس کے سر کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ کچھ ایک دو احادیث جو ہے جن کو یہاں پر جمع کیا گیا بخاری اور مسلم کی حدیث، اس کی شارٹ سمری یہی ہے کہ مسلمان
ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مضبوط تعلقات رکھنے والے ہیں، یا مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے تعلقات مضبوط کرنے چاہیے جیسے کہ وہ ایک جسم بن جاتا ہے. جیسے کہ پہلے ذکر ہوا تھا اینٹ کے بارے میں کہ اینٹ جو ہے مومن جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے اینٹ کی مانند ہے. جس طرح سے اینٹ جو ہے عمارت کو مضبوط کرتی ہے، یہ ہم نے ابھی عمارت کی مضبوطی کے لیے پڑھا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے حق میں عمارت کی مانند ہے کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ مسلمان جو مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے اور ایک دوسرے کو شفقت اور مہربانی کرنے والے، وہ کرنے کی صورت میں وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک جسم کے ایک حصے میں جب درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے. یعنی ایک مومن اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، وہ کسی آفت میں یا کسی پریشانی میں ہے، تو اس کی پریشانی دوسرے مسلمان جو ہیں ان کو محسوس ہونی چاہیے. وہ ان کے درمیان آپس میں ربط، آپس میں ان کا اتحاد، آپس میں ان کی محبت اور شفقت اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس ہو انہیں، ایک دوسرے کے پریشانیاں، ایک دوسرے کے مسائل جو ہیں ان کا ہمیشہ وہ احساس کریں. تبھی یہ مسلم معاشرہ جو ہے وہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے. اور الحمدللہ اگر ہم کہیں کہ کافی کچھ حد تک ہمارے معاشرے میں اس کی جھلک ملتی بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کی بہت زیادہ کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے. مطلب بہت سارے معاملات میں، خاندانی معاملات میں ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے پڑے ہیں. ایک دوسرے کی مخالفت کرنے میں ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اقدامات ہوتے ہیں. مطلب غیبت کے ذریعے ہوتا ہے، دوسرے طریقے سے دوسروں کو کمزور کرنے کے لیے، کئی دفعہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے دوسروں کو کمزور کیا جاتا ہے. تو یہ مسلمان معاشرے کا یہ وتیرہ نہیں ہے، یا مسلمانوں کا یہ نشانی نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف کچھ ایسے اقدامات کریں یا اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کو کمزور کر دیں. یہ مسلمانوں کے کسی بھی طور پر مسلمانوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اس کے اور بھی پہلو بہت سارے ہیں، لیکن یہ بہت ہی عام فہم سی حدیث ہے، اس کے اوپر یقیناً آپ کو بہت سارے پہلوؤں کا علم ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی اس میں اضافہ کرنے کی ہوگا میٹر یا کوئی خاص نقطہ ہے تو آپ یقیناً اس کے اوپر اپنے رائے جو ہیں وہ دے سکتے ہیں، ابھی دے سکتے ہیں، یا یہ جو مجلس ہماری جب برخاست ہوگی تو اس وقت بھی دے سکتے ہیں. اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں. حدیث نمبر 227/4 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا. حضرت حسن بن علی، حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا بوسہ لیا. تو آپ کے پاس اقرع بن حابس وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اقرع نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کسی کو کبھی بوسہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا، پیار سے ان کا بوسہ لیا. تو ان کے پاس حضرت اقرع بن حابس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو کبھی ان کا بوسہ نہیں لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، بالکل اسی کے ہم مانی حدیث ہے. حدیث نمبر 228 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی یا دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا، ان اعرابیوں یا دیہاتیوں نے کہا لیکن اللہ کی قسم ہم تو بوسہ نہیں دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں کے دلوں سے رحمت اور شفقت کا جذبہ نکال دے، اگر اللہ تم لوگوں کے دلوں سے رحمت اور شفقت کا جذبہ نکال دے تو اس میں میرا کیا اختیار ہے. یعنی
بچوں کے ساتھ محبت اور بچوں کے ساتھ پیار کا معاملہ، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور شفقت کا جذبہ ہی نکال دیا، اس کے دل میں رحمت اور شفقت کا جذبہ ہی نہیں، یا جو کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر خاص کر بچوں کے ساتھ پیار اور بچوں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ شفقت اور ان کے ساتھ جو نرم دلی ہے اس کے متعلقہ یہ معاملات ہیں، یہ احادیث ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ صرف بوسہ دینا ایک پہلو ہے یہاں پر جس کا ذکر کیا ہے حدیث میں۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی معاملات ہیں ان کی مدد کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کے معاملات میں یا ان کے روزانہ کے معمولات جو ہیں ان میں ان کے ساتھ پیار اور شفقت سے پیش آنا، یہ ایک مسلمانوں کی بہت ہی خوبصورت ادا ہے یا بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں ان دونوں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے لوگ یا اس وقت کے معاشرے میں جب یہ اسلام کی تعلیمات عام ہو رہی تھی، اس سے پہلے کہ اس قدر لوگ ایسے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو بوسہ تک نہیں دیتے تھے، جس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ان احادیث سے۔ تو یقیناً اس حدیث کے بعد جب جہاں جہاں تک وہ یہ بات پہنچی ہوگی وہاں پر اس کے اوپر عمل بھی کیا ہوگا، لیکن اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ کہہ لیں کہ یہ نہ کوئی روایت تھی، نہ کوئی اس طرح کے معاملات تھے، نہ وہ مطلب وہ بوسہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے پیار اور شفقت کے ساتھ بوسہ دینا وغیرہ وہ غالباً نہیں تھا، اس کا رواج نہیں تھا، اسی لیے ان حدیث سے ہمیں یہ واضح پتہ چلتا ہے۔ بہرحال بچوں کے ساتھ شفقت اور پیار سے پیش آنا اور ان کے ساتھ نرم دلی وہ بہت سارے مختلف معاملات میں یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ دوسرے فوائد میں بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا اظہار اس کی رحمت اور آفت کا نتیجہ ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ودیت کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں ودیت کیا جاتا ہے، یہ پیار اور شفقت جو بچوں کے لیے ہے۔ البتہ ہم اپنے فیملی میں آج کل کے ماحول کے حوالے سے ہمیں ضرور نظر رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر کہ اپنے بچے جو ہیں وہ کن سے ملتے ہیں اور کن کے ساتھ ان کے روابط ہیں۔ یہ میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے اوپر نظر ضرور رکھنی چاہیے کہ کون ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آ رہا ہے، کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر بہت گہری نظر کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث نمبر 229/6 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا، یعنی جو لوگوں کے اوپر شفقت کا معاملہ نہیں کرتا، یا لوگوں کے معاملے میں جو درد نہیں رکھتا، جو لوگوں کے لیے اچھے اقدامات کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث ہے۔ اس میں فوائد میں اگر دیکھیں تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی۔ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس حدیث میں انسانوں کا ذکر اس کی خصوصیت کے اعتبار سے ہے، ورنہ جانوروں پر بھی رحم کرنا مطلوب ہے، جانوروں پر رحم کرنا بھی مطلوب ہے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے اوپر، ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے اوپر رحم کرنا یہ اس کے لیے ضروری ہے، اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے۔ جو اس کے ایک مسلمان کے ذمہ جو ذمہ داریاں ہیں یا جو اس کی استطاعت میں ہے، جو اس کی بساط میں ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے کرے، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ دوسرے انسانوں کے علاوہ دوسرے جو جانور ہیں جیسے پرندے وغیرہ، عام طور پر جب گرمیوں کا موسم جب گرمیوں کا موسم شروع ہوا تو بہت ساری ایسی پوسٹ جو ہیں وہ بھی وائرل ہوئی تھی کہ پرندوں کے لیے، چڑیوں وغیرہ کے لیے کچھ پانی اور دانے کا انتظام کر دینا مختلف جگہوں پر۔ گرمی اور پیاس کی شدت سے اگر وہ پرندے جو ہیں اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے تو یہ بھی ایک رحم دلی کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کے ساتھ متفرق اگر گھر میں کوئی پالتو بلی وغیرہ یا پالتو جانور ہے یا دوسرے جانور جو ہیں ان کے ساتھ بھی رحمت والے معاملہ یا شفقت والا معاملہ جہاں تک ممکن ہو، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
جی میرا خیال ہے یہیں تک رکتے ہیں آج انشاءاللہ. اگلی کچھ حدیث اگلی مجلس میں کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہم نے پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نہ صرف اپنی فیملی، اپنے خاندان، بلکہ اپنے معاشرے کے لیے بھی ایک فائدہ مند جز جو ہے اس معاشرے کا وہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم دوسروں کی جہاں تک ہماری ممکن ہے ہم ان کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے سینے جو ہیں وہ کھولیں، ان کے لیے اپنے جو مال و دولت ہے ہمارے پاس وہ ان کے لیے ہو، ہماری عزت و تکریم دوسروں کے لیے ہو، ہماری محبت اور شفقت جو ہے وہ دوسرے انسانوں کے لیے رہے، اور ہم دوسرے انسان جو ہے وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملے فرمائے، ہمارے سارے ظاہری اور باطنی مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے، ہماری مشکلات میں اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہمارے والدین کے لیے خاص کر بڑی رحمت اور عافیت والا معاملہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. جو اس دنیا میں حیات ہیں ہمارے والدین، ان کے لیے خاص رحمت اور خاص صحت سے بھرپور زندگی کی دعا ہے. اور جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.